بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ مہلت مانگے بغیر مہلت مل جائے اور معافی مانگے بغیر یہ کہا جائے کہ معافی مانگنے کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لاڈلا واقعی لاڈلا ہے۔ آج ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کے جرم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی اور سابق صدر عمران خان کو اس بات کی مہلت دے دی کہ وہ دوبارہ جواب جمع کرا دے اور کیس کی سماعت کر دی 8 سپٹمبر تک ملتوی، اور لاڈلے سے کہا کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، ایک جواب لکھیں اور 7 دن میں عدالت کو بھجوا دیں۔ یعنی سب کو اس کیس میں بھی آلموسٹ کلین چٹ مل گئی ہے اور یا ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ایک بڑا فیصلہ تھا، ایک بڑا دن تھا جس میں توہین عدالت کے جرم میں اور ایک جج کو دھمکی دینے کے جرم میں اس کی اپنی جوڈیشری نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ملزم جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، اور اس نے جو تحریری جواب جمع دیا اس میں واضح طور پر لکھا کہ آپ مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں بلکہ میں تو اس بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض کرتا ہوں۔ تو خان صاحب خود کو نااہلی سے بچانے کے لیے معافی مانگنے کی بجائے اس بینچ کو نااہل کرنے کی درخواست لے کر عدالت پہنچے تھے۔ تو عدالت نے کیونکہ پائے انسانوں معاف کرو، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت پر ایسے فیصلے دے چکی ہے کہ جب تک تسی معافی نہیں منگو گے معافی نہیں ملنی۔ تو یہ ساڈا جج ایتھے رکھ، اور فیصلہ وہی غیر متوقع نہیں ہے۔ اور جو کچھ سپریم کورٹ میں، جو کچھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، مجھ سمیت کئی لوگوں کو اس بات کی توقع تھی کہ خان صاحب کو ریلیف ملے گا اور اچھا خاصا ریلیف ملے گا، اور وہ ملتا ہوا نظر آیا۔ ایک تو خان صاحب سے کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا، ان کے الفاظ کو یہ کہا کہ جو بڑے لیڈر ہیں تو بس سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ تو لگتا یوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ وہ اگر سپریم کورٹ اس سے پہلے توہین عدالت کیسز میں فیصلے نہ دے چکی ہوتی، یعنی وہ 3 معروف کیس جس میں نہال ہاشمی، طلال چودھری، دانیال عزیز کے کیس ہے جس کا آج کورٹ میں حوالہ بھی دیا گیا، اگر یہ کیس نہ ہوتے تو خان صاحب کو شاید توہین عدالت کے جرم میں عدالت میں بلایا بھی نہ جاتا۔ یہ تو ان کیسز کے فیصلوں کی وجہ سے عدالت پھنسی ہوئی تھی کہ بلانا بھی پڑا، اور ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جواب بھی جمع کرائے۔ تو جو 1 روز قبل جواب جمع کرایا گیا تھا اس میں واضح طور پر ایک ایسا کریکٹر شو کیا گیا تھا، یا ایک ایسا ایٹیچیوڈ جو کہ توہین عدالت کے حوالے سے اور زیادہ مہلک سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ملزم اپنے کیے پہ شرمندہ ہی نہیں ہے، نہ وہ معافی مانگنے کو تیار ہے، نہ وہ اپنے الفاظ پہ غور کرنے کو تیار ہے۔ تو آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو بڑی دلچسپ کیس تھا یہ، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو خود پیش ہونا تھا، تو وہ پیش ہوئے اور خرامہ چلتے ہوئے، یعنی پچھلی دفعہ جویں وہ اپنے باڈی گارڈ کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی دے مار 4.5، اس کو دھکا دے، اس کو دھکا دے، گیٹ توڑ دیے۔ آج وہ ماحول نہیں تھا، آج پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے لوگ، اور خان صاحب کو پیچھے گاڑی سے اتارا گیا، پیدل ان کو اندر لے جایا گیا، اور جتنے لوگوں کی کو یلو کارڈ جاری کیے گئے تھے اتنے ہی لوگ عدالت کے اندر آئے۔ تو توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے باقی کے جو رفقا کے آ رہے ہیں 5 رکنی بینچ ہے جس نے اس کیس کی سماعت کی، اور اس کی سماعت جب شروع ہوئی تو اس میں شروع میں کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ مجھے آپ کے جواب سے ذاتی طور پر دکھ ہوا ہے۔ تو ججوں کو ذاتی طور پر بھی دکھ ہوتا ہے، ججوں کے ذاتی فیصلے بھی ہوتے ہیں، ججوں کی ذاتی خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور ججوں کی ذاتی رائے بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت کم دیکھا اور سنا گیا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ منصف جو ہے اس کی وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچتا ہے، نہ وہ ذاتی رائے دیتا ہے نہ وہ ذاتی سوچ کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن پاکستان ہے جناب، پاکستان کی عدالت اور جج کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا، آپ نے جو جواب جمع کرایا ہے یہ غیر متوقع جواب تھا، اور عدالت یہ توقع کر رہی تھی کہ آپ یہاں پر آنے سے پہلے عدلیہ کا اعتماد بڑھائیں گے۔ یعنی ایک پاسے خان صاحب کرنے کے گالا مجسٹریٹ نو، اور دوسرے پاسے معافی مانگ کے عدلیہ کا اعتماد بدان گے۔ یعنی یہ خوب ہے۔ ویسے جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو آپ جوڈیشل کمپلیکس یہاں بن رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی مہربانی سے بن رہا ہے۔ تو عدالت نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا کہ جناب عدالت میں تو خان صاحب کی بڑی مہربانیاں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جیسے پائے کا لیڈر اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تو لیڈر بھی انہوں نے مان لیا، پیچھے کی رہ گیا ساڈا جج ایتھے رکھ۔ یہ ہے پاکستان میں یعنی نظام عدل کا دوہرا معیار،
اب اسے لاڈلا کہیں کچھ بھی کہیں تو ایوی کوئی لاڈلا نہیں کہتا، کسی وجہ سے لاڈلا کہتا ہے. تو بہرحال اس کیس میں آتے ہیں، اور اس کیس میں جو یعنی ایسے تھا جیسے کوئی کسی سے گلے شکوے کرتا ہے، محبت بھرے، محبوب محبوبہ سے کرتا ہے، دوست دوست سے کرتا ہے، بہیہ خیر خواہ سے کرتا ہے، کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں ہوتے. تو بھائی نہیں ہوتے تو پھر کیس چلاؤ، پھر سزا دو، پھر معافی کس بات کی؟ جب عدالت یہ ریمارکس دے دے کہ جو زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں وہ حرف آخر ہوتے ہیں، وہ واپس نہیں ہوتے، اور زبان سے نکلی بات واپس نہیں جاتی، اور پھر یہ کہنا کہ جی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، یس یہ بات درست ہے، یہ بات عطم اللہ صاحب نے صحیح کی، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. لیکن خان صاحب اور ان کا سوچنے سمجھ سے تعلق کیا ہے؟ خان صاحب کا سوچنے سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بولتے بغیر سوچے سمجھے کہ کوئی پتہ کہ میرا کسی نے کچھ نہیں کرنا، میں جو مرضی کروں، جو جس طرح مرضی ٹانگیں ماروں، جس طرح مرضی کونیاں ماروں، جس طرح مرضی میں رنگ بازی کروں، جس طرح مرضی میں دھمکیاں دوں، جس طرح مرضی میں بڑھ کے لگاؤں، مینوں کسی نے کی کہنا؟ مجھے تو جناب بلکہ عزت دی جائے گی، میرا احترام کیا جائے گا، اور میرے پچکاریا جائے گا. تو پچکار بھی تھی، کچھ گلے شکوے بھی تھے. گلے شکوے یہ تھے کہ جناب وہ ٹارچر ہوتا رہا آپ کے دور میں، کیونکہ صحافی موجود تھے تو پتہ تھا کہ صحافی شور مچائے گا، کیس کیوں ہو رہا ہے. 2-4 صحافیوں کا نام بھی لیا، مطیع جان، اسد طور، ابصار عالم، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا، اور میں وہ پیکا کروں ختم نہ کرتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا، آدھا ملک اندر ہوتا. تو یس سلوٹ جناب عطم اللہ صاحب کو، انہوں نے پیکا آرڈیننس ختم کیا، صحافیوں کو اپنا مرید بنا لیا. ہم سب ان کے ماننے والے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، زبردست. لیکن اس کیس کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کیس میں تو پہلے ہی مائنڈ بن گیا کہ جناب، اور کہہ دیا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو آج ہی ختم ہو سکتا تھا، دیکھے کچھ نہیں، سوری لکھنا سی گل مک گئی. اور وہ تو عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں، ادھر سے کسی کو گالی دی بس سوری، یہ کہہ دیا. وہ 35 پینکچر لگائے تھے اور دھاندلی ہوئی تھی، پھر کہا وہ تو کسی نے میرے کار میں کہہ دیا تھا سوری. تو خان صاحب سوری کرنے میں تو ماسٹر ہے نا، یو ٹرن لینے میں. وہ کہہ رہے تھے میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ اکٹھا نہیں کروں گا، اگلے دن بیٹھ گئے. تو ان کا یو ٹرن اور ان کا پیچھے ہٹنا کون سا مشکل ہے؟ اب یہ فیصلہ جس پہ انہوں نے یہ کل بڑی خائب بنائی گئی، جناب خان جھکے گا نہیں، پشپا بنے ہوئے تھے، اور عدالت نے کہہ دیا پائیں تسی پشپا ہی ہے، لیکن ساڑی مجبوری ہے، اور 3 فیصلے ہوئے انہیں سپریم کورٹ دے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اسی پھنسے ہوئے پائیں، درخواست دوبارہ لکھ کے لے آئے ہو، تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جگیر جدون ایڈوکیٹ جنرل وہ بولنے لگے تو عدالت کا جناب تسی نہ بولو، اے ساڈا معاملہ ہے. حامد خان صاحب کے وکیل تھے. ویسے حامد خان صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں اور بڑے رسپیکٹڈ ہیں. جب تک خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے حامد خان کو کہا نہیں پایا، حامد خان سے ان کی لڑائی تھی، اور جب خان صاحب اقتدار سے اترے تھے، خان صاحب نے پھر انہوں نے گولی دی تھی. وہ بیچارے ان کے کزن بھی ہیں تو پھنس گئے، اب وہ ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو معافی نامہ تھا یہ حامد خان کے مشورے کے بغیر ہوگا، یا کوئی حامد خان صاحب بھی اس صحبت میں رنگے گئے ہیں، اس رنگ میں رنگے گئے جس رنگ میں شوکت ترین رنگا گیا ہے. وہ بھی اس ٹرانس میں آگے کہ یہاں جی یہ تو بینچ نااہل ہے. خان صاحب تھوڑی نااہل ہیں. خان صاحب نے کل اعتراض کیا تھا نا، یہ بینچ ہی نااہل ہے جناب. انہوں نے تو چائے کے کمرے میں بیٹھ کے چائے پیتے فیصلہ کیا کہ عمران خان توہین عدالت کا نوٹس جاری کرو، اینو بلا کے نااہل کر دو. اور خان صاحب یہ تو آپ کو نااہل کرنا چاہتے ہیں. اب خان صاحب کے وکیل کون سے ہیں؟ 2 کو تو میں جانتا ہوں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ بیچارہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان ہو جائے، اور ہو بھی جائے گا. وہ آج کل کافی ان معاملات میں آگے آ گیا. پھر وہ فواد چودھری صاحب بھی وکیل ہے، کچھ دنوں کے لیے وزیر قانون بھی رہتے نا. تو ان کی یہ رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ تو معافی جج کو مانگنی چاہیے تھی، عامر فاروق کو مانگنی چاہیے تھی، اس نے یہ آج کو نوٹس کیسے لیا؟ پھر کہا یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے. ایک ملزم وہ ان کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے جنہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو چلے ہوتا ہے، لیکن اس پہ آج ویسے جج صاحب نے بات کوئی نہیں سنی. اور چونکہ مائنڈ ایک بنا ہوا تھا کہ معافی دے دیں گے، اب چونکہ نوٹس جاری ہوا ہے، نوٹس عطم اللہ صاحب نے جاری نہیں کیا تھا، ورنہ ہوتا ہی نہ، میرا خیال ہے. وہ عامر فاروق صاحب نے جو عدالت ان کی جو تھی اس سے پہلے کیس تو انہوں نے بھیجا تھا نا ریمانڈ والا جسٹس زیبا چودھری کو، اور اس قائم مقام چیف جسٹس سے ان کو بھی تڑیاں وہ فواد چودھری صاحب کے ذریعے لگوائی گئیں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. وہ شریف آدمی، اس نے کنٹیمپٹ وہ کیا ہی نہیں.
قائم مقام چیف جسٹس جس کو یہ دھمکی دی گئی کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور اس کی کوئی توہین نہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ اطہر من اللہ صاحب کو پکڑایا. اس نے کہا جناب یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ سنبھالیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور میں جناب جج ہی اچھا. تو اس میں جو 3 رکنی بینچ تھا، اس بینچ میں جو لوگ تھے انہوں نے جو جاری کیا تھا. یہ تو بعد میں 5 رکنی بینچ بنا، وہ واپس آئے کہ میں آ رہا ہوں اور میں فیصلہ کرتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا تو تقریر کی گئی، تو آپ نے توہین عدالت کے معاملے پر فردوس عاشق اعوان والی ججمنٹ پڑھی ہوگی. یہ انہوں نے ان کے وکیل سے کہا. پھر انہوں نے حامد خان سے کہا کہ آپ وکیل ہیں تو آپ سے توقع نہیں تھی کسی قسم کی درخواست لکھیں. تو میں اگر پورا پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو ذرا بورنگ لگے گا، لیکن لب لباب یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حضور آسان سا کام ہے، 1-2 لائنوں کی معافی ٹائپ کو درخواست دیں اور وہ پھر جمع کرا دیں. خان صاحب کو معافی ملنی ہے، خان صاحب کو سزا ہونی نہیں ہے. جب سزا نہیں ہونی تو ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. مخدوم علی خان اور منیر ملک صاحب یہ 2 عدالتی معاونین مقرر کر دیے گئے ہیں. پہلے معافی نامے کی درخواست جائے گی ان کے پاس، پھر وہ درخواست جو ہے اگر وہ انہوں نے اوکے کر دی تو پھر چیف جسٹس کے پاس آ جائے گی اور خان صاحب کو گھر بیٹھے معافی مل جائے گی. کیا کہتے ہیں، کھیل ختم اور پیسہ ہضم ختم ہو گیا. کہ توہین عدالت کا بڑا شور مچا ہے. توہین عدالت میں عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، 5 سال قید ہو جائے گی. جی بھی ہوتے اطہر من اللہ صاحب نہیں ہوتے، کوئی جسٹس کارنیلس بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی اور ایسا جج بیٹھا ہوا جس کا تاریخ میں بڑا نام ہے اور بڑے کوئی ایماندار تو ہیں اطہر من اللہ صاحب، بس ان کا رجحان تھوڑا دائیں بائیں ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. وہ مانتے ہیں کہ عمران خان بڑا پاپولر، بڑی فالوئنگ ہے. اب وہ مانتے ہیں کہ ڈرتے ہیں. مجھے جو لگتا ہے کہ عدالتیں اس بات سے گھبراتی ہیں. انہوں نے کہا کہ خان صاحب تاری بڑی فالوئنگ ہے، اگر آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی کوئی فیصلہ دے دیا عمران خان کے خلاف، اور کل کو عمران خان نے کھڑے ہو کے ویسے ہی کہہ دیا کہ فلاں جج صاحب میں آپ کو دیکھ لوں گا، تو پھر لوگ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا. تو جج صاحب اپنی جان بچاتے پھر دینے تو اچھی بات ہے، اپنی جان بچانی چاہیے. تو حامد خان صاحب نے کہا جی خان صاحب نے جو کچھ کہتا یہ کوئی بدنیتی نہیں تھی، جبکہ اصل کھیل ہی بدنیتی کا ہے. یہ کھیل پورا ہی بدنیتی کا ہے اور اس کھیل میں جو ہے نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، یہ کیس بڑا سٹرونگ ہے، ایویڈنس بڑا سٹرونگ ہے. اس کی جو ماضی کی مثالیں دے کے ہم نے بتایا تھا کہ توہین عدالت کیس میں 3 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے، ان کی معافیاں قبول نہیں کی گئیں، ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے. تو اس کیس میں خان صاحب کو سزا بنتی ہے، لیکن عدالت کہہ رہی نہیں جناب احتیاطی تو معافی مل جانی سی، بس ایک درخواست ویسی بنا کے لے ہیں جیسی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، طریقہ بھی بتا دیا. تو 8 ستمبر تک خان صاحب کو مل گئی مہلت. خان صاحب کو کیا مہلت ملی؟ وہ وکیلوں نے اب یہ نہیں کیس ہو گیا فارغ، یہ کھیل ختم، پیسہ ہضم، ساڈا جج ایتھے رکھ او پیا یہ فیصلہ. اب جن کو یہ توقع ہے میرے جیسے سادہ لوگ افراد کو کہ جناب یہ کیس جب بھی عدالتوں میں ہی جائیں گے تو ہی فیصلہ ہوگا، تو بیچارے جا کے نا کوئی میرا خیال ہے ان کو کچھ اور کاروبار کوئی اور دھندا کرنا چاہیے. خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا، خان صاحب کو ستّی خیر ہے اور خان صاحب کا جو ہے نا وہ توتی بول رہا ہے. اور جب اس ملک میں انصاف و قانون کا یہ معیار ہے تو ہر آدمی سوچے گا جناب عمران خان سزا نہیں ہونی تھی، سانو کا سزا ہے. اگر خان صاحب کے لیے قانون نہیں تو ہم بھی قانون توڑیں گے. کل کو پھر اس ملک میں لا لیسنس ہوگی، لوگ قانون توڑیں گے تو پھر آپ ان کو پکڑتے پھریں گے. اب میں نے دیکھا سلاب زدگان میں کسی شخص نے وہ 4 صابن اور ایک وہ گھی کا پیکٹ چھڑایا، اس کو پولیس نے ہتھکڑی لگا دی ہے. تو اس ملک میں قانون صرف غریبوں کے لیے اور ہے. یہ بات عام آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ جن لیڈروں کے پیچھے وہ مر رہے ہوتے ہیں، جن کو وہ اپنے مسیحا پیر پیغمبر مان رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ قانون آپ لوگوں کے لیے، سزائیں آپ لوگوں کے لیے، سادہ دل لوگ ایسے ہی وہ. لیکن آج بابروان نے بڑی پیڑی ہوئی. بابروان صاحب اپنے بیٹے کو لے کے گئے تھے، وہ اپنے جانشین تیار کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں. بڑا وکیل ہوں میں، عمران خان کا وکیل ہوں میں. بھول گیا جب وہ میں نے پینل بتایا عمران خان صاحب کے قانونی معاونین کا یا قانونی ماہرین کا، تو بابروان بھی اس میں شامل ہیں. بابروان اور فواد چودھری اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے، تو یہ ان کے معاونین ہیں. تو وہ بابروان صاحب کورٹ میں موجود تھے، تو یہ معافی نامہ اور اعتراض بھی ان کی طرف سے آیا ہوگا. تو وہ اپنے بیٹے کو لے گئے. تو اب بیٹے کا نام تو تھا نہیں، تو انہوں نے جناب کمرہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ جناب آؤٹ. بابر خان کے بیٹے کو کہا چلو بیٹا باہر چلو، نکلو.
یہ تو نہیں ہو سکتا. بابر خان نے کہا میرا بیٹا, وہ بھی اٹھ کے باہر چلے گئے. تو جب یہ کیس کی سماعت ہوئی تو بابر ایوان صاحب نے اس کیس کا بائیک آؤٹ کیا ہے. پھر پتر ادھر ہے, پھر کیڑا خان صاحب, تو وہ نکل کے عدالت سے باہر. اور ویسے بھی کیس خان صاحب نے, حامد خان صاحب نے پلیڈ کرنا تھا. بابر وان تو ایویں وزٹنگ پروفیسر تھے, چونکہ 15 وکیلوں کا نام تھا, تو خان صاحب کو اجازت تھی کہ اپنے 15 وکیل لے کر آ جائیں, اور وہ پھر 15 وکیلوں میں ان کا بھی نام تھا. تو اس کو جو ہے وہ جناب وہ چلے گئے, اور بابر وان صاحب نے اس کیس کا بائیکاٹ کر دیا. کہتے ہیں پیڑی ہوئی. میں وہ بتا رہا ہوں کہ ان کے بیٹے کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. جب طے شدہ بات ہے کہ جن لوگوں کے نام لکھے صرف وہی جا سکتے ہیں. حامد خان کو روک لیا گیا تھا باہر مین گیٹ پہ, پتہ نہیں ان کا نام تھا یا نہیں تھا, لیکن ان کو قبر عدالت کے باہر روک لیا گیا تھا. پھر ان کو بعد میں جانے کی اجازت دی گئی. میرا خیال ان کو شاید انہوں نے آج پیش نہیں ہونا تھا, لیکن ان کو بلایا گیا پیشی کے لیے, ریکویسٹ کی ہوگی عمران خان صاحب نے کہ یہ اس معاملے میں کوئی آسان نہیں ہے, اور آپ کھڑے ہوں گے تو پھر جج جو ہے آپ سے ذرا آپ کی شرم کرتے ہیں. حامد خان جو ہے وہ ایک جو وکلا کا دھڑا ہے جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اس کو وہ ہیڈ کرتے, لیڈ کرتے ہیں. حامد خان گروپ ہے پورا, تو جج ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, ان سے گھبراتے بھی ہیں. تو اس لیے کسی جگہ پہ جس کے وہ وکیل کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑی تگڑی پارٹی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پھر عاطف اللہ صاحب کہتے رہے کہ آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ نے یہ جواب جو ہمیں داخل کرایا ہے. اور کہا نہیں یہ صفحہ نمبر 10 پڑھ لو, پتہ نہیں ہے کوئی لکھا ہوا ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ نہیں سن سکتا کیس کی سماعت. تو انہوں نے جناب اس کو بھی نہیں مانا. عاطف اللہ صاحب نے کہا پہن جاؤ اور جا کے جناب نویں درخواست لکھو, بھیج دیو منیر ملک صاحب کو, مخدوم علی خان صاحب کو, فیصلہ کر لیں گے. تو یہ ہے جناب عمران خان صاحب کے کیس کا جو ہے پوسٹ مارٹم, کہ جناب کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. ہوں پاویں اگلا کیس تسی ان پہ بغاوت کا کر دیں, ان کے اوپر وہ جو بندے مرے ہیں جو سیلاب زدگان جن کو ان کا ہیلی کاپٹر نہیں لینے گیا, کوئی مقدمہ کر دے, قتل کا مقدمہ کر دے, خان صاحب نے کچھ نہیں ہونا. خان صاحب کو عدالتیں سزا نہیں ہونے دیں گی, لیکن ان کے لیے اقتدار کے راستے بھی نہیں کھلنے والے. مایوس نہیں ہونا. اگر خان صاحب کہ جو چاہتے ہیں خان صاحب نو وہ جو ہتھکڑیاں لگ جن, وہ ان کو جیل میں بھیج دیا جائے, ان کو سزا ہو, جیسے نواز شریف کوئی, جیسے زرداری صاحب بدر ہے نا جیلوں کی پٹواریوں کی خواہش کہ جناب ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. قانون صرف ساڈے واسطے جو ہمیں جس طرح نپٹا گیا ویسے ان سے نپٹا جائے, وہ خواہش نہیں پوری ہونی. ہاں دوسری خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش, اور ان کو وہ ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ دوسرا پاسا نہیں بنتا. دوسری جو بڑی طاقت ہے وہ ابھی تک خان صاحب کو اس طرح یعنی ابھی تک انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا کہ خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, یا ان کو لایا جا سکتا ہے کہ نہیں لایا جا سکتا. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ شوکت ترین نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست کہا ہے, اور انہوں نے کوئی غداری نہیں کی. انہوں نے کہا یہ میرا موقف ہے, یہ کون سی بغاوت, کون سی غداری. ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ پہ بغاوت کا مقدمہ درج ہو رہا ہے اور حکومت کنسیڈر کر رہی ہے کیونکہ آپ نے جو آپ کی آڈیو لیک آئی ہے. تو انہوں نے آڈیو لیک کے سوال پر کوئی جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا چھوڑیں آڈیو لیک کو, میں تو بس یہ میرا موقف تھا, میں نے دے دیا ہے. اور مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کو نقصان ہوگا, تو میں نے کہا تھا کوئی نقصان نہیں ہوگا, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی وہ یہ بھی اپنے کہے سے پھر گئے ہیں, اور ان کے اوپر بھی اگر بغاوت کا کیس بنا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اسی لیے اتنا کھل کر بات کرتے ہیں کہ انہیں پتہ کہ ہمیں عدالتوں نے کچھ نہیں کہنا, ہمیں ستے ہی خیرے ہیں. کوئی نون لیگ کا ہو, کوئی اور کسی اور جماعت کا ہو, ایم کیو ایم کا وہ ہو, وہ جو پنور صاحب جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کو نہیں ہم نے چھوڑنا, یا وہ علی وزیر ہو اس کو نہیں چھوڑنا. تو ایک اور خبر یہ, کابینہ نے ایران اور افغانستان سے پیاز ٹماٹر کی درآمد کی منظوری دے دی, اور اگلے چند روز میں افغانستان اور ایران سے پیاز منگا لیا جائے گا, جس کے بعد قیمتیں کم ہو جائیں گی. بھارت سے جو تجارت کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا اس کے اوپر ابھی یعنی کابینہ نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن پیاز کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ بھی دے دی گئی ہے. تو اگلے چند روز میں پیاز مارکیٹ میں ہوگا اور پیاز کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے حکومت نے جو ایک کانفرنس بلائی ہوئی تھی, اس میں 2 صوبوں کو شرکت کرنے سے روک دیا گیا, پنجاب اور خیبر پختونخوا کو. تو آج اس پر وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ
اس مشکل مرحلے میں جب سبھی ایک ہیں اور جنگل میں آگ لگ جائے تو سارے درندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں وزیر ہاؤس میں فلڈ ریلیف کانفرنس ہوئی اور اس میں تمام وزراء اعلیٰ کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے جہاں جہاں ان کی حکومت ہے ان کے سربراہان کو اس میں شرکت سے روک دیا گیا. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے سربراہوں کو عوام کے لیے جو یعنی حکومت نے کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں اگر خان صاحب ان کو الاؤ کر دیتے تو ان کا بھلا ہی ہو جاتا. ان کا کیا بھلا ہو، عوام کا بھلا ہو جاتا. تو یعنی یہ سیاست اس حد تک یعنی گندی اور اس حد تک گھٹیا ہو چکی ہے کہ اس میں عوام کے اوپر جو سو سیلاب میں ڈوبے اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے. مریم نواز فیلڈ میں ہیں اور وہ جگہ جگہ جا رہی ہیں اور جامپور گئی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی گئی تھی، تو ان کے اوپر بڑی تنقید، کبھی ان کے لباس پہ تنقید، کالا کیوں پہنا ہے، سفید کیوں پہنا ہے، یہ کون سا سٹائل ہے، وہ تصویر کیوں بنائی، فلانی تصویر کیوں بنائی. یعنی یہی کچھ رہ گیا ہمارے پاس کرنے کے لیے. خود عمران خان صاحب جو ہے وہ یا باقی کے لوگ ہیں وہ ابھی تک سیلاب زدگان کے لیے کسی بھی آپ نے وزیر اعلیٰ کو، محمود خان کو، سردار تنویر الیاس کو، پرویز الہی کو، کسی کو نہیں آپ نے عوام کے درمیان پانی میں دیکھا ہوگا. وہ پانی سے اوپر ہے. وہ انہوں نے جو ان کو وہ کہتے ہیں نا پانی مر گیا انہوں نے. جب پانی مر گیا تو ان کو پانی کی کیا پرواہ ہے. وہ اس ساری صورتحال سے خود کو سمجھتے اوپر، جس سمجھ لیا وہاں جو خاصم کے ساتھ لوگ ہیں نا سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا خان نہیں کرنا ساڈا کی ہے. خان جھوٹ بول کے رنگ بازی کر کے اتنا ووٹ بینک اکٹھا کر لیا ہے. ہم پاگل ہیں، پانی میں اتریں، سیلاب میں اتریں، لوگوں کی مدد کریں، کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر ہی ووٹ مل جانے ہیں. اس کے بغیر ہی ہم نے ہم بیٹھے بیٹھے ہم 5 ارب روپے اکٹھا کر سکتے ہیں یوں کر کے چٹکیوں میں. تو پھر کم کرنے کی لوڑ ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا یہ بڑا بیڈ ایٹیچیوڈ ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، کیونکہ ایک اور بڑا اہم کیس ہے، اور کیس ہے خان صاحب کی جو ضمانت ختم ہو رہی ہے. اس میں ویسے کیا ہونا ہے، میں کوئی بغیر آپ کو بغیر کسی ہوپ کے چھوڑے جا رہا ہوں کہ خان صاحب کی ضمانت بھی ہو جڑی خان صاحب نے گرفتار نہیں ہونا. تو گرفتاری اور آج کی جو کیس کی کارروائی ہے اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ جناب جب تک ساڈا جج ہے تب تک سب ٹھیک ہے. اپنا گردن ہوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.